بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں srytv۔ مفتی عبدالقوی نے 40% سے کم الکحل ملی شراب کو حلال قرار دے دیا۔ وہ مشروب جس میں الکحل کی مقدار 40% سے کم ہو وہ حلال ہے۔ اگر الکحل معدنیات سے حاصل کی ہے تو اس کی 100% مقدار بھی حلال ہے۔ مفتی عبدالقوی کا دعویٰ۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق مفتی عبدالقوی اپنے بیانات اور متنازع شخصیت کی وجہ سے اکثر خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں۔ مفتی عبدالقوی پہلی بار اس وقت خبروں میں بہت زیادہ سرگرم رہے جب ان کی تصاویر ماڈل قندیل بلوچ کے ساتھ منظر عام پر آئی تھی، جس کے کچھ عرصہ بعد قندیل بلوچ کو قتل کر دیا گیا تھا اور مفتی عبدالقوی مزید خبروں میں آنے لگے۔ اس کے بعد ان کی معروف ٹک ٹاک سٹار اور ماڈل حریم شاہ کے ساتھ بھی تصاویر وائرل ہوئی۔ مفتی عبدالقوی اکثر ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں جو انہیں خبروں میں لے آتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک بار پھر متنازع بیان دیا۔ ایک انٹرویو کے دوران مفتی عبدالقوی کہتے ہیں کہ مشروب جس میں الکحل کی مقدار 40% سے کم ہو وہ حلال ہے۔ اگر الکحل معدنیات سے حاصل کی ہے تو اس کی 100% مقدار بھی حلال ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر ہمارے علماء کرام کہ تمباکو والے پان حلال ہیں تو پھر آج کے مشروبات بھی حلال ہیں۔ پبلک ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے الکحل ریسرچ گروپ سینئر سائنس ولیم کیئر کے مطابق بیئر میں 4.5% الکحل ہوتی ہے، وائن میں 11.6% اور شراب میں 33% الکحل ہوتی ہے۔ اگر مفتی عبدالقوی کی مبینہ فتوے اور سائنس ولیم کیئر کی تحقیق کو مد نظر رکھا جائے تو اس بات کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ مفتی عبدالقوی شراب کو حلال سمجھتے ہیں۔ جبکہ پیارے دوستو، شراب نوشی وائن ڈرنکنگ کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ اسلامی دین فطرت ہے جو اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی و پاک بازی، عفت، پاک دامنی، شرم و حیا، راست گوئی اور راست بازی جیسی اعلیٰ صفات سے متصف اور مزین دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں بے شرمی، بے حیائی، بے عقلی، بدگوئی، بے رار روی جیسی رذیل و مالون عادات سے بچنے کا حکم اور امر کرتا ہے۔ مطلوب صفات کی نشو و نما اور ممنوع کے سدباب کے لیے اسلام نے ہر اس چیز کے کھانے پینے استعمال کی اجازت دی ہے جو حلال، طیب، پاکیزہ اور صاف ستھری ہو، جس کے استعمال سے صحت، قوت، طاقت، فرحت اور انابات جیسی جسمانی ضروریات بھی پوری ہوتی، دار اخلاق جیسے عمدہ خصال بنتے اور سنورتے ہوں۔ اس کے برعکس ہر اس چیز کے برتنے اور استعمال سے منع کیا ہے جس سے صحت ایمانی اور صحت جسمانی کی خرابی، عقل و شعور جیسی نعمت کا زوال و تہذیب و اخلاق جیسے اعلیٰ اوصاف کے بگڑنے میں یا بدلنے کا اندیشہ اور شبہ تک پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم اور سنت نبویہ کی نصوص قطع اور صحابہ کرام کی تصریحات سے حلال و حرام کی وضاحت ہو چکی۔ ایک مسلمان کے لیے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا، ان کا علم حاصل کرنا، ان پر عمل کرنا فرض ضروری ہے، اسی طرح شراب، جوا، سود، زنا، چوری کی حرمت کا عقیدہ رکھنا، اس کی حرمت کا علم حاصل کرنا اور اس سے بچنا بھی فرض و ضروری ہے۔ قرآن مجید میں شراب کی حرمت تدریجاً بیان ہوئی۔ شراب کے رسین عرب معاشرے نے شراب کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب ان الفاظ میں دیا۔ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سے سوال کرتے ہیں، فریاد ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کے ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 219۔ شراب کی بابت سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اگرچہ شراب اور جوئے میں بظاہر کچھ فائدہ ہے لیکن ان کا گناہ اور نقصان ان کا فائدہ سے شدید تر ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے اور یہی عقل ہی انسان کو تمام برائیاں افعال شنیعہ سے بچاتی ہیں۔ ایسی آیت کے نزول کے بعد بہت سی محتاط طبیعتوں نے مستقل طور پر شراب نوشی ترک کر دی۔ پھر کسی موقع پر نماز مغرب ہو رہی تھی، امام صاحب نے نشے کی حالت میں سورۃ الکافرون میں العبدوا ما تعبدون کی جگہ عبدوا ما تعبدون پڑھا، جس کے معنی ہیں میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی، یعنی شرک سے اظہار برات کی جگہ شرک کا اظہار لازم آیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ اس آیت سے بھی شراب کی ناپسندگی کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے یہ دوسرا حکم نازل ہونے کے بعد بہت سے حضرات صحابہ کرام نے بالکل شراب نوشی ترک کر دی اور بہت سے نے نماز عصر، نماز مغرب کے بعد شراب پینا اس لیے چھوڑ دیا کہ انہیں نماز کے اوقات قریب قریب ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد ارشادات قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے
کہ عنقریب شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل ہونے والا ہے۔ اس عرصہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی دعا بھی منقول ہے، اللہم بینا لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں فیصلہ کن حکم نازل فرما۔ تیسرے مرحلے پر سورہ معاہدہ میں نہایت مؤثر انداز سے شراب کی حرمت بیان کی گئی۔ شراب کی حرمت کے بیان کا انداز ایسا جامع ہے کہ کسی حرام اور ممنوع چیز کی حرمت کا اعلان اتنی جامعیت کے ساتھ نہیں کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ حرمت کی عدت و حکمت دینی اور دنیاوی ہر دو پہلو سے بیان فرما دی۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہے، سو تم ان سے کلیتاً پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے، تمہیں اللہ کی ذکر سے، نماز سے روک دے۔ کیا تم ان شرانگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 91۔ ان تمام قرآن و حدیث کی روشنی سے معلوم ہوا کہ اسلام کی نظم شراب نوشی اور شراب فروشی قطعاً حرام ہے، اس سے اجتناب لازمی ہے۔ دوستوں اگر ویڈیو آپ پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔